السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم غزوہ بدر کے اسباب و محرکات پر آپ سے بات کریں گے۔ غزوہ بدر یہ مدینہ سے 80 کلومیٹر کے واقعہ پر ایک میدان ہے۔ اس پہ سالانہ میلہ لگا کرتا تھا۔ یہاں ایک گاؤں تھا جس کا نام بدر ہے، اور بعض مورخین کے نزدیک یہاں ایک کنواں تھا جس کا نام بدر ہے۔ اس بدر کی لڑائی کو قرآن میں یوم فرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے اسباب میں سے یہ ایک بنیادی سبب تھا کہ قریش مکہ ٹولیوں کی صورت میں مدینہ پہ حملہ آور ہوتے، اور قرظ بن جعفر فہری مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر ڈاکہ زانی کر چکا تھا۔ عمر بن الحرزمی کا قتل قریش کے لیے اشتعال کا باعث تھا، اور بنیادی اس کا محرک یہ تھا کہ قریش کا ایک قافلہ جو شام کی طرف تجارت کی غرض سے جا رہا تھا، اس کے تعاقب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے گئے کہ قریش کا یہ مال و دولت جنگ کی نظر ہونے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے یہ قافلہ نکل گیا، لیکن واپسی پر یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ شمال کی جانب اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے گئے۔ یہ دونوں صحابی مقام حورا تک تشریف لے گئے اور وہاں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان بار کیا ہوا تھا۔ درا حالانکہ اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا زرعی موقع تھا کہ جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فنا سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری قرار نہیں دی، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا۔ چونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کی بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان میں بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آپ کی گزشتہ عام فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا، اسی لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی باز پرس نہیں کی گئی۔